کبھی سندھ کی دھرتی پر ایک ایسا دریا بہتا تھا جو صدیوں تک زندگی کی علامت رہا۔ وہ دریا زمین کو زرخیز بناتا، کھیتوں کو سیراب کرتا، شہروں کو بساتا اور قافلوں کو راستہ دیتا تھا۔ یہی تھا ہاکڑو دریا۔ ہاکڑو دریا کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ دریا شمالی ہندوستان کے پہاڑوں سے نکلتا، راجستھان کے ریگستانوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا، پھر پنجاب کے چولستان میں داخل ہوتا اور سندھ کے ریگستانی علاقوں جیسے کھپرو، عمرکوٹ اور نگر پار کر کے قریب سے گزرتا۔ آخرکار یہ دریا جا کر رن آف کچھ میں ختم ہو جاتا۔ ہاکڑو کے کنارے وہی بستیاں آباد تھیں جنہوں نے بعد میں دنیا کو حیران کیا۔ موہنجو دڑو، ہڑپا، کوٹ ڈیجی اور بمبور جیسے شہر اسی دریا کے بدولت زندہ رہے۔ یہ دریا صرف پانی ہی نہیں دیتا تھا بلکہ اس کے ذریعے تجارت، کھیتی باڑی اور ثقافت پروان چڑھتی تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب کا اصل سہارا بھی یہی ہاکڑو دریا تھا۔ اس کے کنارے پر انسان نے پہلی بار بڑے پیمانے پر کھیتی کی، مویشی پالے اور تجارت کے راستے بنائے۔ لیکن سوال یہ ہے، اتنا اہم دریا آخرکار کہاں چلا گیا؟ وقت کے ساتھ زمین کے راستے بدلے، دریاؤں کی شاخیں الگ ہوئیں، بارشیں کم ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ دریا ستلج اور دیگر چھوٹے دریا بھی کبھی ہاکڑو کو پانی دیتے تھے، لیکن جب وہ اپنا رخ بدل گئے تو ہاکڑو سوکھنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ عظیم دریا صحرا کی ریت میں دفن ہو گیا۔ اس کے کنارے آباد شہر کھنڈرات میں بدل گئے۔ آج صرف کھنڈرات، ٹیلے اور قدیم باقیات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کبھی یہاں زندگی ہوا کرتی تھی۔ آج ماہرین آثار قدیمہ جب اس خطے میں کھدائیاں کرتے ہیں تو پرانی بستیاں، برتن، سکے اور انسانی آثار دریافت ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہاکڑو دریا کے کنارے ایک عظیم تہذیب سانس لیتی تھی۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر ہاکڑو دریا نہ سوکھتا تو کیا آج سندھ دنیا کا سب سے بڑا زرعی اور تجارتی مرکز نہ ہوتا؟ کیا ایک نئی تہذیب جنم نہ لیتی؟ ہاکڑو دریا کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وقت اور فطرت کی طاقتیں انسان سے زیادہ بڑی ہیں۔ تہذیبیں آتی ہیں، بستیاں بس جاتی ہیں اور پھر ایک دن سب مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے سندھ کے بھولے بسے دریاؤں کی کہانی، یہی ہے ہاکڑو دریا کی کہانی۔ دوستو، اس تاریخ پر اپنے کمنٹس ضرور دینا۔